حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے کرامات ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ کرامتوں کو ایک طرف میرے غوث کے علمی استقامت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ میرے غوث کے علمی وقار کو، علمی مقام کو بیان کیا جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی راستے سے جا رہے تھے تو ایک یہودی ایک مسلمان قصائی تھا، وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ یہودی کہنے لگا کہ تمہاری قرآن میں تو ہمارے عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے، کہ انہوں نے بڑے مردے زندہ کیے ہیں، مگر تمہارے نبی کے بارے میں قرآن میں موجود نہیں ہے کہ تمہارے نبی مردے زندہ کیے ہیں۔ حالانکہ بیچارہ ان پڑھ تھا، اسے معلوم نہیں تھا، مگر میرے کریم آقا نے بھی بڑے مردے زندہ کیے ہیں۔ میرے کریم آقا نے اپنے والدین کو زندہ فرما کر، اپنا کلمہ پڑھوا کر دوبارہ ان کو داخل اسلام فرمایا۔ یہ ہمارے آقا نے بھی کی ہے، مگر جب یہ بات سرکار غوث اعظم دیکھ رہے تھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنائی پڑی تو سرکار غوث اعظم قریب گیا اور کہا کیا بکواس کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے آقا، میرے عیسیٰ نے تو بہت مردے زندہ کیے ہیں، قرآن گواہ ہے، تمہاری حدیثیں گواہ ہے کہ میرے آقا، میرے عیسیٰ نے مردے زندہ کیے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی غیرت کو جلال آ گیا، کیونکہ جب بات نبی کی ہو نا، کوئی صوفی، کوئی مسلمان، کوئی مومن خاموش نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ نبی کی ذات کی بات ہے، نبی کی عزت کی بات ہے، نبی کی عظمت کی بات ہے۔ نبی کی عظمت پہ تو ہم تن من دھن لٹا دیتے ہیں، پھر کوئی میرے نبی کی عظمت پہ بات کرے، ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو غوث اعظم نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ صوفیہ، یہ آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، تمام چیزیں کرو، مریدی بھی کرو، پیری بھی کرو، تمام چیزیں کرو، مگر جب نبی کی عظمت کی، نبی کی عزت کی بات آئے تو تمام ایک طرف ہو جائے اور نبی کی عظمت کی بات ایک طرف۔ سرکار غوث پاک نے انہیں یہودی کو پکڑا اور کہا کہ تو عیسیٰ کی بات کرتے ہو اور میرے نبی کی بات کر رہے ہیں، قبرستان میں چل، تو مجھے بتا کون سے مردے زندہ کرنا ہے۔ قبرستان گیا، قبرستان جانے کے بعد، مگر آج کل لوگ بھی نا غوث اعظم کی کرامتوں کو بڑی ڈھیلی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے سنی بھی کہتے ہیں یہ کرامت بیان کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے، ہمیں مت ماننے دے۔ ان کے ماننے نہ ماننے سے غوث اعظم کی کرامت میں فرق آ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر ماننی ہے تو اس طریقے سے مانو جس طرح سے مانا جاتا ہے، پھر وہ نبی اور لہجی انداز میں وہ غوث اعظم کی کرامت بیان نہیں کرنا۔ اگر بیان کرنا تو کھل کے دفاع کرنا ہے، اگر دفاع کرنا ہے اپنا تو کھل کے دفاع کرنا ہے، وہ منافقانہ انداز نہیں چلنا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہودی کو کہا کہ چل قبرستان چل اور مجھے بتا کون سے مردے زندہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، میں نے اس مردے کا جنازہ پڑھایا ہے، اس کو میں زندہ کر کے بتاؤں، یہ نہیں کہا، فرمایا تو بتا کون سے مردے زندہ کرنا ہے۔ تو وہ یہودی ایک پرانے قبر پر لے گیا اور قبر پر لے جا کر کہا کہ اس مردے کو زندہ کرو، اس قبر کو میرے پردادا نے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کو زندہ کرو۔ پھر غوث پاک کی کرامت، غوث پاک نے وہ اپنا انداز کریمانہ دکھایا، ٹھوکر لگائی اور کہا قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ پھر ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے شیخ عبد القادر تیرے بھی کیا کہنے، میں بنی اسرائیل امت کی تھی، میں بنی اسرائیل قوم کی تھی، تو نے مجھے زندہ کر کے محمد کا امتی بنا دیا، تو نے مجھے زندہ کر کے محمد کا امتی بنا دیا۔ یہ تو ہمارے غوث اعظم کی کرامت ہے۔